آپ کی زندگی کی سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ جہاں پہ شادی کرنا چاہتے ہیں تو صرف اس غرض سے جھونکے بھی طوفان مسلسل کے دھارے، اب فرصت نہ ہو نوش کہاں، اب یاد نہ آؤ رہنے دو، طوفان میں رہنے والوں کو غافل نہ بناؤ رہنے دو۔ تم روٹ چکے دل ٹوٹ چکا، اب یاد نہ آؤ رہنے دو، اس محفل غم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں آپ کا میزبان ثقلین پیر پنجالی پہاڑی اپنے آفیشیل یوٹیوب چینل، آفیشیل فیس بک پیج سے آپ سے مخاطب ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، خوشی کے ساتھ اپنی زندگی میں مصروف ہوں گے۔ میرے سوالوں کے جواب کی آج کی نشست کے ساتھ میرے ساتھ موجود ہیں مرکزی جامع مسجد چھتر نمبر 2 کے خطیب اور مدرسہ تعلیم القرآن چھتر نمبر 2 کے نائب محتمم، اور سردار محمد حسین خان ہائی اسکول دڑے میں مدرس بھی ہیں، نوجوان عالم فاضل بھی ہیں، جناب مفتی راشد حنیف صاحب۔ مفتی راشد حنیف صاحب، آپ کا بہت زیادہ شکریہ، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثقلین پیر پنجالی پہاڑی صاحب، آپ کے آفیشیل چینل سے جو آپ نے وقت دیا، انٹرویو کیا، ایک پلیٹ فارم مہیا کیا، میں آپ کا اور آپ کے چینل کا ممنون ہوں، اور دعاگو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس چینل کے حوالے سے جو آپ خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اس میں آپ کو ترقیات سے ہمکنار فرمائے۔ آپ کی زندگی کیسے گزر رہی ہے اس وقت؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اور زندگی ایک اچھی اور بہترین الحمدللہ گزار رہے ہیں اللہ کے فضل و احسان سے۔ آپ عالم دین ہیں، علماء سے آپ کا تعلق ہے، آپ کا اگر بیک گراؤنڈ دیکھا جائے تو آپ کے دادا والد صاحب، ان کا بھی دیندار گھرانے سے تعلق تھا، علماء کے ساتھ تعلق تھا۔ آپ کو کیا ذوق پیدا ہوا کہ آپ مدرسے کی تعلیم میں چلے گئے؟ وہاں پر جا کر آپ نے کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، کن مراحل سے گزر کر آپ آج اس عہدے پر جا کر پہنچے؟ اس حوالے سے گزارش یہ ہے کہ ہمارے ابتدا ہی سے مولانا حبیب اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو لوگ اکثر جانتے ہیں۔ وہ بہت پہلے ہمارے جو پردادا تھے، انہوں نے دارالعلوم دیوبند میں تعلیم کے حصول کے لیے ہندوستان ان کو بھیجا، اور 1936 میں وہ ہندوستان سے فارغ ہو کر اپنے یہاں تشریف لے آئے۔ بعد میں انہوں نے سروس کی اسکول میں اور اپنے خاندان کو انہوں نے بہت زیادہ، ویسے بھی ان کی بڑی خدمات ہیں اوورآل پورے معاشرے میں، لیکن خاندان کو انہوں نے بہت زیادہ توجہ دلائی کہ دین اسلام کی طرف آئیں۔ تو ان کی وجہ سے ہمارے دادا جی یہاں چھتر کی امامت کرتے رہے، اور چھتر کے نامور بزرگوں نے ان کو یہاں لایا امامت کے سلسلے میں۔ پھر اس کے بعد یہ تسلسل جاری رہا۔ ہمارے ایک چچا جان جو تھے، وہ مولانا اسلم کشمیری صاحب، کراچی میں تقریباً 30-35 سال خدمات سر انجام دیتے رہے استاد الحدیث کے طور پہ ایک بڑے مرکز میں۔ اور پھر اسی طرح ایک اور ہمارے چچا جان مولانا حیات صاحب، وہ بھی اسی سے وابستہ ہوئے، تو بھنوری ٹاؤن کی ان کی فاضل ہیں، اور آج کل وہ چکوال میں ایک بڑا ادارہ چلا رہے ہیں۔ تو ہمارے والد صاحب بھی چونکہ دادا جی اور مولانا حبیب اللہ صاحب کی محنتیں کوششیں تھیں، تو انہوں نے بھی قرآن مجید حفظ کیا، اس کے بعد کچھ کتابیں پڑھی، پھر جو ہے ایک مرکز میں ڈنہ نمبر 4 پہ تقریباً 8 سال خدمات دی۔ اس کے بعد چھتر کے معززین نے ان کو یہاں لایا۔ تو ان سب حضرات کا ذوق تھا، اور مجھے بھی چونکہ ترغیب گھر سے ملتی تھی، اس لیے میری خواہش یہی تھی کہ میں میٹرک کے بعد جو ہے درس نظامی کروں گا، انشاءاللہ مدرسے میں پڑھوں گا۔ تو اس لیے وہی ایک ترغیب کارگر ثابت ہوئی، اور پھر میں مدرسے میں چلا گیا۔ دوسرا سوال کا حصہ یہ تھا کہ مدرسے میں آپ کو کیا مشکلات پیش آئی؟ تو میں بہت کم عمری میں 9th میں جیسے بچہ ہوتا ہے 14-15 سال، اس میں یہاں سے چلا گیا چکوال میں، اور وہاں سے میں نے اپنی تعلیم کا آغاز کیا۔ تو ظاہر ہے کہ چھوٹی عمر میں پردیس کافی مشکل ہوتا ہے۔ بہرحال ایک بڑا مقصد سامنے تھا، کوشش یہ کی کہ اس راستے میں چلوں اور تمام تر مراحل کو طے کروں، اور اللہ کے فضل و احسان سے، والدین کی دعاؤں سے اور اساتذہ اکرام کی محنتوں، کوششوں، کاوشوں سے الحمدللہ بغیر پھسلے میں اپنے سفر کو جاری رکھ سکا، اور اللہ کے فضل سے پھر میں نے جامعہ امدادیہ سے
فراغت حاصل کی دورہ حدیث جو فیصل آباد کا ایک معروف دینی درسگاہ ہے. پھر میں نے تخصص کراچی میں جامعہ اسلامیہ کلفٹن کراچی سے کیا اور اس کے بعد میں جو ہے اپنے تعلیمی سفر کو مکمل کر کے واپس اپنے باغ میں آ گیا. 2017-18 میں آپ یہاں پر آئے, اس مرکز کے ساتھ وابستہ ہوئے, درس و تدریس کے ساتھ آپ وابستہ ہوئے. آپ جب اس مرکز میں آئے, اس مدرسے میں آئے, تو وہاں پر اس طرح کے کچھ شعبے آپ کے دور میں آ کر قائم ہوئے. مسجد کی اس طرح کی کچھ اس طرح یعنی کہ بالکل ناقص حالت تھی. آج آپ جس مقام پر کھڑے ہیں, آپ نے کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اس مدرسے کو آگے لے جانے کے لیے اور اس مرکز کو آگے لے جانے کے لیے؟ اس حوالے سے گزارش یہ ہے کہ یہ بہت مشکل فیصلہ تھا کہ میں چھتر میں رہوں اور یہاں کام کیا جائے. اور اس وقت بہت سے ہمارے قریبی اعزاء, قریبی رشتہ دار اور بلکہ میرے والد صاحب بھی اس پہ ایگری نہیں تھے کہ میں یہاں پہ کام کروں. تو یہ میرے چچا جان مولانا اسلم صاحب, جن کے پاس میں تخصص کے دوران کراچی میں رہا, ان کی بہت کوشش تھی کہ آپ اپنے لوگوں میں جا کر کام کریں. اور وہ اس پر بڑے فکر مند تھے کہ ہم جو کراچی میں کام کر رہے ہیں دیگر جگہوں پہ, تو ہم اپنے لوگوں کا حق ادا نہیں کر سکے پڑھنے کے بعد. تو وہ مجھے یہ فرمایا کرتے تھے کہ آپ ہمارے لیے بھی کفارہ بنیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ, اور ہمیں نظر آ رہا ہے کہ آپ انشاءاللہ بہتر کام کریں گے اور ہمارا ہر قسم کا تعاون ہوگا. وہ اللہ کو پیارے ہوگے, لیکن ان کے فیصلے پر میں نے آمین کیا اور ارادہ یہ کیا, ذاتی عزم بھی تھا کہ اصل یہی ہے کہ اپنے لوگوں کی خدمت کی جائے, اپنے لوگوں کی رہنمائی کی جائے, اپنے لوگوں کو دینی حوالے سے ساتھ لے کر چلا جائے. تو اس لیے میں نے یہ فیصلہ کیا مشکل وقت میں. بہرحال اس وقت یقیناً بہت سی ایسی تشویشناک صورتحال تھی کہ یہاں چلنا ذرا مشکل تھا, لیکن الحمدللہ اللہ کے فضل و احسان سے تمام لوگوں کو ساتھ لے کر ایک بھرپور انداز سے ہم چلے. اور جو ہمارا مقصد تھا کہ ہمارا مرکز ایک مثالی مرکز بنے, انشاءاللہ وہ اس سفر میں چل رہا ہے. اور ان قریب میں آپ سے انشاءاللہ اس امید پر کہ اللہ کے فضل و احسان سے ان قریب یہ ایک مثالی مرکز بن کے تعلیمی حوالے سے, تربیتی حوالے سے اور مسجد کے جمعہ کی جو ایک نشست ہوتی ہے اس حوالے سے بھی انشاءاللہ یہ ایک مثالی مرکز بن کر چلے گا. تو بہت سے مراحل ایسے آئے کہ جن میں مشکلات تھی, لیکن اللہ کے فضل و احسان سے اور پھر اس مرکز سے وابستہ تمام کے تمام لوگ جو دڑے اور چھتر سے ہیں, ان تمام لوگوں کی معاونت سے, ان کی محبتوں سے ہم الحمدللہ کامیاب ہوئے اور یہ بہترین سفر جو ہے بہترین انداز سے چل رہا ہے. آپ نوجوان عالم ہیں, نوجوان نسل سے آپ کا قریبی تعلق ہے. اس وقت جب ہمارے معاشرے میں نوجوان نسل دین سے بہت دور جا چکی ہے, ہمیں ایسے دور میں کیا اقدامات کرنے کی ضرورت ہے علماء کو تاکہ وہ دین کے زیادہ قریب آ سکیں؟ بالکل ٹھیک کہا آپ نے. نوجوان اس وقت سمجھ لیں کہ بہت سے فتنوں کا شکار ہیں, بالخصوص یہ جو موبائل کا فتنہ ہے, اس کی وجہ سے نوجوان تنگ آ چکے ہیں. تو میری چونکہ اکثر نشست و برخاست نوجوانوں سے ہوتی ہے, تو یہ جو نوجوان ہیں وہ یقیناً میں نے جو محسوس کیا ان کے اندر جو دینی چنگاری ہے, اسلام اور ایمان کی جو چنگاری ان کے دل میں ہے وہ بڑھتی ہے. اور وہ بہت سے ایسے واقعات کا تذکرہ بھی کرتے ہیں اور وہ تھک چکے ہیں اس زندگی سے. اس وقت ان کی رہنمائی کی ضرورت ہے, ان کو اچھی صحبت ملے, ان کو بہتر انداز سے پڑھے لکھیں, اکثر رہنمائی ہو, وہ اچھی کتابیں پڑھیں, دین کی طرف آئیں, اور پھر ہر جگہ پہ دینی حلقہ جات قائم کیے جائیں, چاہے ہفتہ واری ہوں, چاہے ہفتے میں 2 بار ہوں, تاکہ سارے کے سارے نوجوانوں کو بالعموم جو ہے دین اسلام کی طرف آنے کا ایک راستہ ملے. تو اس میں سمجھتا ہوں کہ علماء کی بڑی ذمہ داری ہے کہ آج کی نسل نو نوجوانوں کو سنبھالنے کے لیے وہ کردار ادا کریں. وہ ہر علاقے میں جو ہے نوجوانوں کو دین اسلام سے روشناس کرنے کے لیے مکاتب قائم کریں, بیانات رکھیں, اہل اللہ کی صحبت ان کو اویلیبل کریں. یہ ہماری بنیادی ذمہ داریوں میں آتا ہے. تو انشاءاللہ العزیز میں چاہتا ہوں کہ ہم پورے علاقے کے نوجوانوں کو جو بے راہ روی کا شکار ہو گئے ہیں اور یقیناً تھک چکے ہیں اور آنا چاہتے ہیں, ان کے لیے راہ ہموار کریں اور ان کو اس طرف لائیں. آپ کی زندگی کی سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ سب سے قیمتی چیز عزت ہوتی ہے, لوگوں کا جو مجھ پر اعتماد ہے اور لوگوں کی محبتیں, یہ میری زندگی کی سب سے قیمتی شے ہے. اچھا, موجودہ جو دور ہے پاکستان میں, جو اس وقت حالات چل رہے ہیں, کوئی دیوبندی, کوئی بریلوی, کوئی اہل حدیث, کوئی جماعت اسلامی
ہم یعنی کہ فرقوں میں بھٹک کر رہ چکے ہیں، لیکن موجودہ حالات کا تقاضا ہے کہ ہم اتحاد کی طرف جائیں، امت کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے اس کے اوپر بات کریں، اپنے فری مسائل کو چھوڑ دیں فی الحال، اور ہم ایک ہو کر کیا اتحاد امت کی بات نہیں کر سکتے؟ جی بالکل، اس حوالے سے گزارش یہ ہے کہ وقت کا اہم تقاضا بھی ہے، ضرورت بھی ہے۔ ہم اکثر ایسے ہوتا ہے کہ جب پانی سر سے گزر جاتا ہے تو پھر چیزوں کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ یہ فروعی اختلافات ہر دور میں امت میں رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ بالکل ختم ہو گئے ہوں، لیکن فروعی اختلافات درسگاہوں کی حد تک محدود ہوتے ہیں۔ فروعی اختلافات وہ آپ کی مخصوص نشستوں تک محدود ہوتے ہیں، اور عمومی طور پر دین کی جو عالمگیریت ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے چلنا چاہیے۔ اتحاد کی بہت ضرورت ہے، ان فروعی اختلافات کو درسگاہوں کی حد تک محدود کرنا چاہیے، اور باہر بالکل دل و جان سے ایک دوسرے کے احترام کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت متحد ہونا، چونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ قرآن مجید جلایا جا رہا ہے، اور اس جلانے کے خلاف کوئی فرقہ ایسا نہیں ہے کہ جو اس کے خلاف نہ ہو، لیکن چونکہ ہم بٹے ہوئے ہیں فرقوں میں، ہم اپنے اعتبار سے آواز اٹھاتے ہیں، دوسرے اپنے اعتبار سے آواز اٹھاتے ہیں، وہ چند ٹولیوں کی آواز سمجھی جاتی ہے، پوری امت مسلمہ کی صحیح معنوں میں نمائندگی نہیں ہوتی، تو جس کی وجہ سے کفر پہ یا اہل کفر پہ اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا۔ تو یہ بہت بڑا المیہ ہے، اور دعا گو بھی ہیں ہم کہ اللہ تعالیٰ امت کو متحد ہونے کی توفیق دے۔ چھوٹا سا کوشچن ایڈ کروں گا، جی کیا اسلام میں پسند کی شادی جائز ہے؟ جی بالکل جائز ہے پسند کی شادی، بلکہ شریعت میں تو یہ حکم دیا گیا، اجازت دی گئی کہ آپ جہاں پہ شادی کرنا چاہتے ہیں تو صرف اس غرض سے وہاں جو ہے جانا، اور جانے کے بعد اپنی مخطوبہ کو دیکھنا بھی شرعاً جائز قرار دیا گیا ہے۔ ہمارے معاشرے میں اس وقت جرائم بڑھ رہے ہیں، ہم تو مسلمانوں کے ملک میں رہتے ہیں، ہمارے ساتھ نام تو مسلمانوں کا لگا ہوا ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں منشیات کی خرید و فروخت بڑھ رہی ہے، قتل جیسے جرائم، اور اسی طرح جتنے کبیرہ گناہ ہیں ہمارے معاشرے میں دن بہ دن بڑھ رہے ہیں۔ ہمیں ایسے کون سے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے حکومت کو اور علماء کو کہ اس کے اوپر وہ آواز اٹھا سکیں اور ان جرائم کا خاتمہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اس میں حکومت کو تو ظاہر ہے کہ وہ جو تعذیب کا سلسلہ ہے، جو تعزیرات شرعی ہیں یا کسی بھی ملک کے قوانین ہوتے ہیں، آپ اگر مغربی ممالک میں بھی دیکھیں تو اگرچہ وہ تعزیرات شرعی ان کو نہیں کہتے، لیکن ایسی تعزیرات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ جرم سے مجرم رک جاتا ہے۔ تو حکومت کو تو اس حوالے سے اپنے قوانین کو مضبوط مستحکم کرنا چاہیے۔ علماء جو ہے اس میں کردار ادا کر سکتے ہیں، لوگوں میں خدا خوفی پیدا کریں، لوگوں کو آخرت کی یاد دلائیں، چونکہ جس آدمی کو آخرت یاد ہوگی یقیناً وہ جرائم سے دور ہوگا، اور جب وہ اپنے اسی زندگی کو سب کچھ سمجھنے لگے گا، آخرت کو بھول جائے گا، اللہ کو بھول جائے گا، خدا خوفی دل سے نکلے گی، تو پھر وہ ایسے اقدامات کرے گا۔ تو علماء کو ضرورت ہے کہ وہ جو ہے عوام الناس کو، لوگوں کو ان کے دلوں میں خدا خوفی پیدا کریں، اور ان کے یہ جتنے بھی گناہ ہیں نشاندہی کر کے، ایک ایک گناہ جو ہمارے معاشرے میں رائج ہے، صرف یہی نہیں کہ قتل ہو رہے ہیں، منشیات کا سلسلہ ہے، بلکہ ہمارے جو سرکاری دفاتر ہیں اس میں رشوتیں چل رہی ہیں، اور بہت سے آپ دیکھتے ہیں سرکاری ملازمین ہیں، وہاں سے تنخواہیں لینے کے باوجود وہ لوگوں سے پیسہ لے رہے ہیں، اور اس کو اوپر کی کمائی کہا جاتا ہے، سود کو مختلف نام دیے جاتے ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں قابل اصلاح ہیں، اس میں بہت ضرورت ہے کہ ایک تو قانون کا شکنجہ مضبوط کیا جائے جو حکومت کی انتظامیہ کی ذمہ داری ہے، اور لوگوں میں خدا خوفی پیدا کی جائے یہ علماء کی ذمہ داری ہے، اور ہر جرم کی حوصلہ شکنی کی جائے یہ معاشرے کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ جرم کی حوصلہ شکنی کریں، مجرم کو کے جرم کو واضح کر کے اس جرم سے نفرت کا اظہار کریں، تاکہ مجرم اپنے آپ کو اس جرم کی وجہ سے قابل نفرت سمجھے اور پھر وہ اس سے باز آئے اور درست روش پر چلنا شروع کر دے۔ آپ کے والد صاحب نے اس ادارے کی بنیاد رکھی، ان کی اس ادارے کے لیے کیا خدمات تھے، انہوں نے یہاں پر کتنا عرصہ گزارا؟ ہمارے والد صاحب نے 1987 میں اس ادارے میں قدم رکھا، آغاز کیا۔ اس سے پہلے مدرسے کی بنیاد
جو ہے وہ حافظ عبداللہ صاحب مرحوم رحمۃ اللہ علیہ، جو باغ دارالعلوم تعلیم القرآن کے بھی پہلے محتمم میں، انہوں نے یہاں 2 سال حفظ چلایا. اس کے بعد حفظ کی کلاس کچھ علماء کی نگرانی میں کبھی چلی کبھی رک گئی، یہ سلسلہ چلتا رہا. یہاں حافظ عبداللہ صاحب کے بعد مولانا شفیع اللہ شاہ صاحب جو کہ دارالعلوم دیوبند کے فاضل تھے، اس کے بعد مولانا پیر عبدالرزاق چشتی صاحب وہ بھی یہاں رہے. تو ہمارے والد صاحب نے 1987 سے مدرسے کا نظم سنبھالا اور 7-8 سال تک مسجد کی امامت خطابت بھی کرتے رہے. کل دورانیہ ہمارے والد صاحب کا یہاں جو ہے وہ 38 سال تقریباً بنتے ہیں، 36 37 یا 38 سال. تو یہ سمجھ لیں کہ پوری زندگی ان کی اس ادارے کے لیے وقف ہوئی. اور 1992 سے باقاعدہ یہ ادارہ وفاق المدارس العربیہ پاکستان، جو سب سے بڑا مدارس کا بورڈ ہے، اس سے منسلک، اور پھر سینکڑوں کی تعداد میں یہاں سے طلباء نے حفظ مکمل کیا اور مختلف جگہوں پہ خدمات سر انجام دے رہے ہیں، جو گاہے بگاہے مدرسے میں آتے بھی ہیں، اپنی کارگزاریاں سناتے بھی ہیں. سب سے پہلے میں آپ سے عرض کروں کہ تقریباً 1988-89 میں یہ جو تھے مولانا شفقت صاحب، اسی طرح قاری شوکت صاحب جو دونوں 76 کے ہیں، اور باقی بھی دڑے سے قاری رحمت صاحب اور بھی مختلف لوگوں نے یہاں حفظ قرآن کی آغاز میں تکمیل کی. اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا. اب تک الحمدللہ یہ سلسلہ والد صاحب کے زیر اہتمام، والد صاحب کی زیر نگرانی سارا کا سارا سلسلہ چل رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جو طویل زندگی یہاں لگی، چلہ کشی انہوں نے جو یہاں کی، مشکلات مصائب بھی آئی، آسانیاں بھی آئی، بہرحال ان کی زندگی اس ادارے کے لیے وقف رہی، جو ادارے میں آج ہمیں بہاریں نظر آ رہی ہیں. حلقہ شرقی میں دیگر یونین کونسلوں میں اصلاحی کمیٹی تو بن گئی. یونین کونسل 76 نمبر 2 میں جو ہمارے چیئرمین صاحب تھے، وائس چیئرمین صاحب تھے، وہ بنانے کی کوشش کر رہے تھے. انہوں نے ایک چند نگاتی ایجنڈا بھی پیش کیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس معاملے میں علماء کو آگے آنا چاہیے؟ کیونکہ اگر ایک لیڈرشپ بنائے گی تو وہ یہ تصور کریں گے کہ یہ پی ٹی آئی والوں نے بنایا، ہاں لہٰذا ہم نے اس کے اوپر عمل نہیں کرنا. آپ کیا پوری یونین کونسل 76 نمبر 2 کی عوام کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں، اور ساتھ پوری لیڈرشپ کو اس حوالے سے، اصلاحی کمیٹی کے حوالے سے آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ آپ اگر دیکھیں تو سیاسی لحاظ سے اختلافات پارٹیوں کے درمیان ہوتے ہیں، اور مذہبی لحاظ سے بھی، مکاتب فکر کے لحاظ سے اختلافات ہوتے ہیں، لیکن جو معاشرے کی اجتماعی ضروریات ہوتی ہیں اس میں سمجھتا ہوں کہ مسلکی اختلافات کو بلا کر، سیاسی اختلافات کو بلا کر معاشرے کو بہتر راستے پہ چڑھانے کے لیے، معاشرے کی اجتماعی معاملات میں رہنمائی کے لیے تمام لوگوں کو آگے آنا چاہیے. تمام شیئرز ہولڈر چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے ہیں، کسی بھی مسلک سے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس اصلاحی کمیٹی کی بہت ضرورت ہے، اس وقت کا تقاضا ہے اور لوگوں کی طرف سے اس کا مطالبہ ہے. تو اگر اس کو مذہبی پلیٹ فارم سے آگے لے کر جایا جائے اور تمام شیئر ہولڈرز کو اس میں موقع دیا جائے اور سارے کے سارے آگے آئیں، تو یہ بہترین کمیٹی بن سکتی ہے، بااثر کمیٹی بن سکتی ہے. تمام وارڈز میں یہ کمیٹیاں بن سکتی ہیں، اور پھر پوری یونین کونسل اس میں چونکہ شرعی اور دینی معاملات بھی ہیں، علماء رہنمائی کرنے کے لیے تیار ہیں ہر وقت. تو علماء سے رہنمائی لے کے تمام کے تمام لوگ اس میں حصہ دار بنیں، پارٹیوں سے بالاتر ہو کے. یہ وقت کی ضرورت ہے. میں تمام عوام سے گزارش کروں گا، 76 نمبر 2 یونین کونسل سے لگنے والی تمام کی تمام عوام، کہ وہ جو ہے اپنے لیڈران کو بھی اس پر مجبور کریں کہ آپ اس کا حصہ بنیں، اور پھر سارے کے سارے لوگ ذہنی قلبی طور پر تیار ہوں کہ بہت ہو چکا دین سے دوری، بہت ہو چکے معاشرے کی پرورش، بہت ہو چکی اپنی فرسودہ جو روایات ہیں جو دین کے بھی خلاف ہیں، بسا اوقات اخلاقیات کے بھی خلاف ہوتی ہیں، ان کے خلاف کھڑے ہونے، اور پھر دین اسلام کے صحیح معنوں میں جو معاشرہ دین کو مطلوب ہے، اسلام کو مطلوب ہے، جو اللہ کو مطلوب ہے، اس معاشرے کی تشکیل نو کے لیے سب کو اس میں کردار ادا کرنا چاہیے. آپ کا تعلق علماء سے ہے. علماء میں آپ کی علمی میدان میں اور عملی میدان میں کون سی شخصیت آپ کی پسندیدہ ہے؟ پسندیدہ شخصیت میں کہوں گا، ایک تو ہمارے اساتذہ کرام سارے کے سارے وہ تو بالاتر ہوتے ہیں سب سے، لیکن عمومی جو ہے پورے ملک میں اگر میں پسندیدہ شخصیت کہوں تو مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہیں. میں نے تقریباً 1 سال ان سے استفادہ کیا، ان کے بیانات سنے اور ان کو بہت قریب سے دیکھنے کا موقع ملا. تو ایک بہترین رائٹر بھی، ایک بہترین علمی ادبی آدمی بھی، اور بہترین عمل کے لحاظ سے بھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو مقبولیت بھی دی ہے. میری پسندیدہ شخصیت وہ ہیں. موجودہ دور سوشل میڈیا کا دور ہے، موبائلوں کا دور ہے،
ٹچ موبائلوں کا یعنی کہ جدید ٹیکنالوجی کا دور ہے، اور اسی تناظر میں ہم دیکھتے ہیں کہ جدید دور میں آج کے دور میں طلاق کی شرح بڑھ رہی ہے دن بہ دن. کیا اس کے پیچھے سوشل میڈیا کا یعنی کہ ایک سوشل میڈیا کا جو پلیٹ فارم ہے ہماری خواتین بھی دیکھتی ہیں، کیا اس کے ذریعے ہمارے معاشرے کے اندر طلاق کی شرح بڑھی یا موبائلوں کے ذریعے؟ اس میں ایک تو طلاق کی شرح بڑھنے کی بنیادی وجہ عدم برداشت ہے، اور وہ عدم برداشت جو ہے اس کے مختلف اسباب ہو سکتے ہیں. ایک سبب یہ بھی ہے کہ سوشل میڈیا پہ ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں چونکہ ایسے ڈرامے، ایسے قصے، ایسے کہانیاں، اور دن بہ دن آپ بھی دیکھتے ہیں، میں بھی چونکہ نوجوانوں سے وابستہ ہوں، ہر وقت کوئی نہ کوئی ویڈیوز اس انداز سے سامنے آ رہی ہوتی ہیں، اور نوجوان اس کو بہت ہلکا سمجھتے ہوئے یہ انتہائی قدم اٹھاتے ہیں. طلاق جو ہے یہ اللہ کے نزدیک جائز کاموں میں مبغوض ترین کام ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے نفرت کا اظہار کیا ہے. تو ہمیں نکاح کو آسان کرنا چاہیے، اور پھر طلاق کی روک تھام کے لیے بھی نوجوانوں کو کردار ادا کرنا چاہیے، اور اس میں میاں بیوی اور ان کے دو خاندان، اور جب عدم برداشت ہوتی ہے خاندانوں کی حد تک. اور پھر ایک اہم میں اس میں گزارش کروں گا کہ اگر کہیں پہ کوئی ایسی ناگواری کی کیفیت ہو بھی جائے تو ہمارے ذمہ دار لوگ جو کہ ہر محلے میں، ہر علاقے میں، ہر خاندان میں موجود ہوتے ہیں، بااثر لوگ، ان کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کی خاموشی اصل میں وجہ بنتی ہے کہ وہ جا کر طلاق پہ انتہا ہو جاتی ہے، اور طلاق کے وقت بااثر افراد کو اور رشتوں میں قریبی رشتہ داروں کو پتہ چلتا ہے جی فلاں کو طلاق ہو گئی. تو ہمیں پہلے سے خبر گیری کرنی چاہیے، یہ ضرورت ہے، وقت کی بھی ضرورت ہے. برادریوں میں بااثر لوگوں کو اس میں کردار ادا کرنا چاہیے تاکہ اس شرح میں کمی لائی جا سکے. پوری 1400 سالہ تاریخ مسلمانوں کی جو تاریخ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دو جہانوں کے سردار صحابہ اکرام کی تاریخ ہے. ان کے بعد جتنی بڑی بڑی شخصیات گزری، جرنیل گزرے، کمانڈر گزرے، لیڈرشپ گزری، بڑے بڑے خلفاء حضرات گزرے، کوئی آپ کی پسندیدہ شخصیت ان میں سے؟ دیکھیں جی، دور صحابہ کرام میں تو ایک تو فضائل کے لحاظ سے شخصیات ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں جو کردار ادا کیا، جو اسلامی معاشرہ تشکیل دیا، جو اسلام کے لیے خدمات سر انجام دی، جو فتوحات ان کے زمانے میں ہوئی، جو حکمت عملی طے ہوئی، یقیناً وہ قابل تحسین ہے، قیامت تک اسے داد دی جاتی رہے گی. بعد کے زمانوں میں بھی مختلف انداز سے جو ہے خدمات دینی حوالے سے کی جاتی رہی. اس میں سمجھتا ہوں کہ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ وہ ایسی شخصیتیں کہ جن کی تقلید کی اس وقت ضرورت ہے. کیا آپ اپنی زندگی کا کسی کو مقروض سمجھتے ہیں؟ کسی کو اپنا مقروض؟ جی. کسی کو اپنا مقروض نہیں سمجھتا، البتہ اپنے آپ کو لوگوں کی محبتوں کا مقروض سمجھتا ہوں کہ لوگ جو اعتماد کرتے ہیں، محبت کا اظہار کرتے ہیں، اس کا اپنے آپ کو مقروض سمجھتا ہوں، اور شاید کہ یہ قرض میں موت تک نہ چکا سکوں. ایک خطیب کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ جمعے والے دن قرآن و حدیث سے بات کرے، صحابہ کے قصے سنائے، یا اس کے بجائے وہ بزرگوں کے قصے سنائے، یا وہ 30 منٹ ٹائم پاس کر کے گفتگو کر کے چلا جائے؟ اس پر ایک خطیب کی کتنی بڑی ذمہ داری ہے؟ اس میں یہ المیہ ہے کہ ہماری جو جمعے کا پلیٹ فارم ہے وہ بہت کمزور ہے مجموعی لحاظ سے. تو یہ ایک بہترین پلیٹ فارم، اس میں سمجھتا ہوں کہ ایسی بات ہونی چاہیے جو لوگوں کے لیے مشعل راہ ہو، لوگوں کے اس وقت کی ضرورت ہو، اور لوگوں کو جو بیماریاں اس وقت معاشرے میں ان کی نشاندہی کرے، جو اچھائیاں ہیں ان کو فروغ دینے کے لیے لوگوں کو تیار کرے. تو جمعے کا پلیٹ فارم عام عوام الناس کے لیے بہترین پلیٹ فارم ہے. اگر اس کو بہتر انداز سے استعمال کیا جائے تو آپ کے جمعے کے مقتدیوں میں ہر آدمی دین کی بنیادی چیزوں سے بھی اور اس کے بعد معاشرے کی اہم ضرورتوں سے بھی آگاہ ہو جائے گا. آخری کوشچن آپ سے یہی کروں گا کہ ہم مسلمان معاشرے میں رہتے ہیں، ہمارے ساتھ نام مسلمانوں کا لگا ہوا ہے، ہم ڈاکٹر بھی بن جاتے ہیں، انجینئر بھی بن جاتے ہیں، پائلٹ بھی بن جاتے ہیں، مفتی بن جاتے ہیں، مولانا سے بھی ہمارا تعلق بن جاتا ہے. لیکن ہم جب فیلڈ میں جاتے ہیں کام کرنے کے لیے، جب ہم کسی سے گفتگو کرتے ہیں، لیکن ہماری گفتگو اس قابل نہیں ہوتی کہ کوئی ہمارے قریب آ جائے. حالانکہ دین اسلام نے سب سے زیادہ توجہ اخلاقی اور رویے کے اوپر دی ہے.
جی اخلاق ہی وہ بنیادی چیز ہے کہ جو لوگوں کو آپ کی طرف کھینچتی ہے، جو آپ کی شخصیت کو کششدار شخصیت بناتی ہے. اور اس وقت عزت نفس کی ضرورت نہ صرف یہ کہ بڑے لوگوں کو، نوجوانوں کو، بلکہ ایک معصوم سا اگر بچہ ہے تو وہ بھی عزت نفس کا بھوکا ہے. جب آپ لوگوں کی عزت نفس کا بہت زیادہ خیال رکھیں گے تو لوگ آپ کے بہت قریب آ جائیں گے. تو یہ جو آپ نے سوال کیا کہ ہم بہت بڑے ڈاکٹر بھی بن جاتے ہیں، انجینئر بھی بن جاتے ہیں اور مختلف حوالوں سے اچھے مناصب پہ ہوتے ہیں، لیکن لوگ قریب نہیں آ رہے ہوتے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک تو اپنے آپ کو ان سے ممتاز سمجھنا، جو کہ شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے کہ اپنے آپ کو، ہاں ایک قسم کا تکبر. جب آپ اپنے آپ کو لوگوں سے ممتاز کر کے ان کے سامنے پیش کریں گے تو ایک ان پڑھ جاہل آدمی بھی آپ کو تسلیم نہیں کرے گا. تو اس لیے اپنے آپ کو ان لوگوں میں جیسے گھل مل کے کام کیا جاتا ہے نا، وہ گھل مل کے لوگوں کے ساتھ، اور پھر اس میں علم تو آ جاتا ہے لیکن تربیت کی کمی ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ تربیت یہ ہے کہ کون سے وقت میں کس انداز سے کون سی بات کرنی چاہیے. یہ جو ہے جس آدمی کو آ گیا، جس کو موقع شناسی بھی کہتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگ دور نہیں جائیں گے بلکہ قریب آئیں گے. ان 2-3 چیزوں سے جو ہے موقع شناسی اپنے اندر پیدا کی جائے، اچھے اخلاق پیش کیے جائیں، اور پھر اس کے بعد اپنے آپ کو ممتاز نہ سمجھا جائے تو لوگ آپ کے انشاءاللہ قریب آئیں گے. مستقبل قریب میں آپ اس ادارے کے اندر کون کون سے شعبہ جات قائم کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور کن کن شعبہ جات کو آپ یہاں پر قائم کرنے میں کامیاب ہوئے؟ الحمدللہ اس وقت ہمارے مدرسے میں 2 کلاسیں حفظ کی چل رہی ہیں، اور تقریباً 45 کے قریب 45 طلباء ہمارے مدرسے میں ان 2 کلاسوں میں پڑھ رہے ہیں، جو آپ کو انشاءاللہ دکھا بھی دیں گے. تو 2 کلاسیں حفظ کی چل رہی ہیں. زور کے بعد ناظرے کی کلاس الگ سے بچوں کی چل رہی ہے. ہمارے بنات کے شعبے میں زور کے بعد ناظرے کی کلاس وہ الگ سے چل رہی ہے. اور بنات کے شعبے میں بڑی خواتین کے لیے جو تعلیم بالغات ہے وہ بھی ہمارے ہاں، یہ تقریباً 5 کلاسیں ہمارے یہاں الحمدللہ چل رہی ہیں. اور مستقبل میں انشاءاللہ العزیز ہماری کوشش یہ ہے کہ مدرسے میں تمام شعبہ جات، دراسات دینیہ، درس نظامی، شعبہ حفظ، شعبہ تجوید اور ناظرے کا بہترین نظم، جو مکتب تعلیم القرآن کے تحت جو معروف مکتب ہے اس کے تحت یہ سارے کے سارے شعبے انشاءاللہ یہاں پر قائم کیے جائیں گے. اور ایک وقت آئے گا کہ انشاءاللہ اس مرکز میں آپ کو دورہ حدیث تک کتب کا نظام بھی ملے گا، دراسات دینیہ اور تمام شعبہ جات میں، اور ایک بہترین دارالفتہ انشاءاللہ یہ میری ایک کوشش ہے، کاوش ہے، بہترین دارالفتہ بنایا جائے. پھر یہ بھی کوشش ہے کہ یہاں پہ ایک بڑی لائبریری ہو جس میں تمام تر کتب موجود ہوں اور لوگوں کو استفادہ کرنے کا موقع ملے. تو یہ کچھ چند چیزیں جو ہمارے منصوبے میں ہیں، انشاءاللہ لوگوں کے تعاون سے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان تمام شعبہ جات کو یہاں پر قائم کیا جائے گا. ایک گزارش اور کروں کہ یہ تو ہم اپنے مرکز میں کر رہے ہیں، لوگوں کو دعوت بھی دیتے ہیں وہ آئیں، اپنے بچوں کو یہاں سے مستفید کروائیں، فیض یافتہ ہو کے وہ بچے دینی خدمات سر انجام دیں. ایک بڑا سوال یہ بھی ہے کہ کیا صرف یہی محدود سی خدمت جو آپ کے مرکز میں ہو رہی ہے یہی کافی ہے، یا آپ نے معاشرے کے لیے بھی کچھ سوچا ہے؟ کچھ یعنی دیگر جو لوگ پورے معاشرے میں جو لوگ ہیں جو یہاں مدارس میں نہیں آتے، ان کے بچے یہاں نہیں آ سکتے، تو ان کے لیے عرض یہ ہے کہ 2 چیزیں ہم شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ، وہ ہمارا عزم ارادہ ہے. ایک مکتب تعلیم القرآن کے تحت ناظرے کے مکاتب، اور وہ مکتب تعلیم القرآن کا نصاب اتنا معیاری، اتنا بہترین اور اتنا اچھا ہے کہ ہمارا ناظرے کا بچہ وہ آدھا عالم ہو جاتا ہے. اس کو دین کی بنیادی معلومات، نماز ترجمہ کے ساتھ، اور جو فرائض کے درجے کی چیزیں وہ ساری کی ساری یاد کروائی جاتی ہیں. ایمانیات، عبادات، اخلاق، سیرت، کردار اور اپنی ذاتی زندگی اور اجتماعی زندگی، یہ ساری چیزیں بچوں کو پڑھائی جاتی ہیں، سکھائی جاتی ہیں، یاد کروائی جاتی ہیں. پھر عملاً ایک مہینہ ایک عمل ان سے نوٹ کروایا جاتا ہے کہ آیا آپ نے یہ کام کیا ہے یا نہیں کیا. تو اس کے تحت میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا شیرپور، چھتر خاص، اسی طرح ڈونگیڑی، اسی طرح گیلاں، اور اوپر چلے جائیں تو ننگال، چنا، ڈھک، اور یہ سارے کے سارے علاقے، ان تمام میں انشاءاللہ ایسے مکاتب قائم کیے جائیں. کوئی بچہ ان علاقوں میں رہنے والا، اور سارے کے سارے، یہ تو ہماری ایک مطلب محدود سی خدمت ہے، پورے عالم کے لیے مسلمان کو سوچنا چاہیے. تو ہماری اصل سوچ تو وہی ہے، لیکن بنیادی طور پہ کہ ہم اپنے اس پوری یونین
یونین کونسل میں ایسے مکاتب قائم کریں کہ کوئی بچہ ہمارا پیسے نہ ہونے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے وہ دین اسلام کی ان بنیادی تعلیمات سے محروم نہ ہو. بڑے نوجوانوں کے لیے ایک سیرت سرکلر ایک بہترین وہ ہمارے مولانا عدنان کاکا خیل صاحب جو بڑے معروف عالم دین ہیں, انہوں نے ایک نصاب مرتب کیا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ان مکاتب کے ساتھ ساتھ بڑے خواتین کے لیے بھی, بچوں کے لیے بھی, نوجوانوں کے لیے وہ سیرت سرکلر شروع کیے جائیں تاکہ پوری امت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی طرف آئے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طرف آئے اور اس سے وابستہ ہو. جو کھوئی ہوئی ایک میراث ہے ہم اسے انشاءاللہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اللہ کے فضل سے حاصل کریں گے. مفتی صاحب آپ کا بہت زیادہ شکریہ, آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا. یہ مفتی راشد انیس صاحب تھے, مرکزی جامعہ مسجد چھتر نمبر 2 کے خطیب اور نائب محتمم درسہ تعلیم القرآن چھتر نمبر 2. اسی کے ساتھ آپ کا میزبان ثقلین پیر پنجالی پہاڑی اپنے آفیشیل یوٹیوب چینل, آفیشیل فیس بک پیج سے اجازت چاہتا ہے. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.